السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم عمیر ابن عابد اور آج ہمارا نیو چیپٹر شروع ہو رہا ہے ڈسکورس انالیسس. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ واٹ از ڈسکورس انالیسس اور ڈفرینس بٹوین پریگمیٹکس اینڈ ڈسکورس انالیسس. تو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ادھر ایک پیراگراف ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جارج یول کی عادت ہے کہ وہ ہر چیپٹر کے شروع میں کسی بھی رائٹر کا کسی کامیڈین کا یعنی اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی پیراگراف لے آتے ہیں جس سے ایک کانٹیکسٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس چیپٹر کے بارے میں. تو اب یہ میں سارا ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا تو نہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بک سے پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ بک موجود بھی ہوگی, اور اگر نہیں بھی ہے تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا ہوا کہ یہ بک کہاں سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو دراصل ابھی اس پیراگراف میں جو بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ سینفیلڈ جو کہ کامیڈین ہے, یعنی اس نے کہا 2 ٹائپس آف فیورز ہیں, ایک بگ فیور ہے اور ایک اسمال فیور ہے. یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار کیا تم مجھے تھوڑی سی فیور دو گے, یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ کیا تم میرے تھوڑی سی مدد کرو گے یا میرا کام کرو گے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب اس نے کہا ہے کہ آپ جب کسی سے کوئی فیور مانگتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ڈو می اے فیور, تو اگر تو آپ تھوڑی سی فیور لینا چاہ رہے ہو نا, تو اس نے کہا کہ اسمال فیور ہوگی اور اسمال پاز. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یار میں اپنے کسی کلاس والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, مجھے پینسل پکڑانا. وہ کیا کرے گا, وہ شاید 1 سیکنڈ سے بھی پہلے مجھے پینسل پکڑا دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک عام سی چیز کا میں نے اس سے تقاضا کیا, ایک عام سی چیز اس سے مانگی ہے. تو ہو سکتا ہے اب اس کے رسپونڈ کرنے اور میرے بولنے کے درمیان صرف 1 سیکنڈ کا وقفہ ہو, یا میکسیمم 1 سیکنڈ سے بھی کم. لیکن میں کہتا ہوں کسی کو مجھے یار 10,000 چاہیے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا کہ یقیناً ہر اسٹوڈنٹ, بے شک وہ جس طرح کا بھی ہے, وہ تھوڑی دیر ضرور رکے گا, یا میرا کلاس والو, یا ایون کہ میرا فرینڈ, ایون کہ جو میرے پیرنٹس ہیں, جب ان سے بھی میں کہوں گا کہ مجھے 10,000 چاہیے, عام طور پر اگر وہ مجھے یعنی 5,000 دیتے ہیں پر منتھ, تو اگر میں ڈائریکٹلی ان سے کہوں کہ 10,000, تو یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. اب جس کو اگر 10,000 عام طور پر یا 50,000 عام طور پر ملتے ہوں, تو اگر وہ 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا تقاضا کرے گا, تو اس کے والدین تھوڑی دیر سوچیں گے, پھر پوچھیں گے ہاں آپ کو کس چیز کے لیے ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے. تو پاز تھوڑا لمبا ہوگا اس دوران. جب اس طرح کا کوئی کوشچن ہوگا جس میں تھوڑی بڑی فیور مانگی جا رہی ہوگی, تو اس کے درمیان اور رسپونڈ کرنے کے درمیان وقفہ تھوڑا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہی وہ ادھر یہ بات کر رہے ہیں سینفیلڈ کہ اگر بڑی فیور ہے تو پاز بڑا ہونے کا چانس ہے. اور اسی طرح آگے اس نے کہا کہ اینیملز میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ایک لیزرڈ یعنی ایک چھپکلی ایک کاکروچ کے پاس جائے, ایک لال بیگ کے پاس جائے, اور وہ اسے جا کے یہ نہیں کہے گی کہ could you do me a favor and hold still, کہ کیا آپ مجھے ایک فیور دو گے, تو اور پھر رکے اور کہ I'd like to eat you alive, کہ میں تمہیں زندہ کھانا چاہتی ہوں. اب یہ کاکروچ سے نہیں وہ کوئی پوچھے گا, کوئی بھی چھپکلی کاکروچ سے پہلے یہ نہیں پوچھے گی کہ بھائی میں تمہیں کھا لوں. تو وہ کہتا کہ اگر اس طرح ہو بھی جائے نا تو یہ واقعی بڑی فیور ہوگی, اگر لیزرڈ بھی اس طرح کے. تو خیر, اب اس کا کیا تعلق ہے ہماری عام زندگی سے, کہ وی کین کمپیئر دا پازز ٹو ریئل لائف ایز ویل, پازز ریئلی میک ڈفرینٹ سینسز. بالکل یہ چیز جو ابھی اس نے اگزامپل دی ہے سین فیلڈ نے, یہی اگزامپل ہم عام اپنی لائف میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. عام زندگی میں بھی ہم اس طرح ہی ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو 2 اگزامپل دی ہیں, اور آپ اس طرح کی اور اگزامپلز بھی سوچ سکتے ہیں. چلیں ہم کچھ مزید چیزیں دیکھتے ہیں کہ لینگویج میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں بیونڈ دا ورڈز چیزیں, جنہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایکسٹرا لنگوسٹکس آئٹم بھی کہتے ہیں, جس میں ہم نے شاید میں نے پہلے کبھی اس کے بارے میں بات بھی کی ہے کہ ہماری لوکیشن, سیٹنگ, اسٹیٹس, کانٹیکسٹ, سوشل اسٹیٹس, فائنینشیل اسٹیٹس, یہ ساری چیزیں ایکسٹرا لنگوسٹک کانٹیکسٹ میں آتی ہیں, جن میں ورڈز تو نہیں ہوتے, لیکن ورڈز کس کانٹیکسٹ میں کہے جا رہے ہیں وہ چیز پھر ڈفرینٹ اس کا میننگ ہو جاتا ہے. تو دیر آر مینی تھنگز وچ آر بیونڈ دا ورڈز آل دو دیز تھنگز آر ناٹ ڈسکنیکٹیڈ ٹو ورڈز. اس کی میں آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں. تو فار ایگزامپل اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات
ہم لینگویج کے کمپوننٹس کو نہیں دیکھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دوز کمپوننٹس آر یوزنگ، کہ جو سینٹنس بولا جا رہا ہے اس کے ہم لٹرل میننگ کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بولنے کا انداز کیا ہے یا یہ کون بول رہا ہے. تو یہ چیز افیکٹ کرتی ہے ایک ٹیچر کے بولنے میں اور ایک اسٹوڈنٹ کے بولنے میں، دونوں کے بولنے میں جو ڈفرینس آ جائے گا، بے شک وہ سیم سینٹنس ہی بول رہے ہیں. فار ایگزامپل جس کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو یقیناً اس کا کوئی اور مطلب، اس کے کانسیکوینسز ڈفرینٹ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو ایک وہ بندہ بات کرتا ہے جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تو اس کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جائے گی. تو اور جو لاسٹ چیپٹر ہم نے پریگمیٹکس کا دیکھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہاؤ لینگویج یوزر سکسیزفلی انٹرپریٹ واٹ دی ادر لینگویج یوزرز وانٹ ٹو کنوے. آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی میں نے بتایا تھا کہ پریگمیٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیکر اور ریڈر، اسپیکر اور رائٹر یہ دو ہیں. اور رائٹر کو فار ایگزامپل اگر آپ بک پڑھ رہے ہیں تو آپ ریڈر ہیں، اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو آپ لسنر ہیں. کہ آپ کس طرح اپنے اسپیکر کی یا اپنے رائٹر کی جو لینگویج ہے اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کانٹیکسچولی، یہ پریگمیٹکس تھا. مزید یہ کہ بیونڈ پریگمیٹکس وی کنسیڈر دا فالوئنگ تھنگس. ٹھیک ہے، اب پریگمیٹکس سے آگے ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. ہاؤ ڈو وی میک سینس آف واٹ ایور وی ریڈ، کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کو ہم فوراً جج کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک بلینک پیج پر ایک پیراگراف لکھ کر دوں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس پیراگراف کی پہلی 2-3 لائنز پڑھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یا وہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں لکھا ہے. آئدر وہ کوئی نیوز پیپر ہے، یا پھر وہ کوئی ایسے ہے، یا پھر کوئی اور وہ لٹرل رائٹنگ ہے، پوئٹری ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں کانٹیکسٹ اور ہمارا بیک گراؤنڈ نالج بتاتا ہے. ہاؤ ڈو وی ریکگنائز دیٹ ون ٹیکسٹ از ویل کنسٹرکٹڈ وائل دی ادر از جمبلڈ انکوہیرنٹ اور ڈس ارینجڈ. یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہی ٹیکسٹ ہے تو وہ جمبلڈ اور انکوہیرنٹ اور ڈس ارینجڈ ہے یا پھر وہ بالکل آرڈر میں ہے. اس لیے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ایک سر ہیں وہ بھی ہمیں اگزامپل دیتے ہیں اس چیز کی، کہ اے ٹی ایم کا آپ نے کسی کو پروسیس بتانا ہے، آٹومیٹک ٹیلر مشین، کہ اس سے آپ نے پیسے کس طرح نکلوانے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ نے پیسے نکالنے ہیں، میں کہتا ہوں فرسٹ سٹیپ ہے آپ نے پیسے نکالنے ہیں، سیکنڈ سٹیپ ہے آپ نے کارڈ انسرٹ کرنا ہے، اور تھرڈ سٹیپ ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں کہ پاسورڈ لکھنا ہے، اور فورتھ سٹیپ ہے کہ آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ سب سے پہلے آپ نے پیسے نکالنے ہیں. حالانکہ ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ پہلے کارڈ انسرٹ کریں، پھر اماؤنٹ لکھیں یا پہلے پاسورڈ دیں پھر اماؤنٹ کریں اور آخر پہ آپ کے پیسے نکلیں گے. اب یہ دیکھیں انفارمیشن کمپلیٹ میں نے بتائی ہے، لیکن کیا یہ جمبلڈ ہے، انکوہیرنٹ ہے، ڈس ارینجڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی بھی رائٹنگ کو دیکھ کے کہ یار ہم کوئی بک تھوڑی سی پڑھتے ہیں ہمیں یار یہ کیا اس نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو مکسڈ کر کے لکھا ہوتا ہے کئی رائٹرز نے نا، سمجھنا مشکل ہوتا ہے، انفارمیشن نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ اباؤٹ اسپیکرز اور رائٹرز ہو کمیونیکیٹ مور دین واٹ دے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کس طرح سمجھتے ہیں کہ سمپلی ہم رائٹر کے لٹرل میننگز کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. میں ادھر وہ اگزامپل دوں گا، ادھر ہمارے کانٹیکسٹ میں جو کچھ ورڈز اس طرح کے یوز ہوتے ہیں کہ خلائی مخلوق اور فلاں فلاں، تو اب صرف یہ 2 لفظ بولنے سے خلائی مخلوق سے، تو وہ جو کنٹیکسٹ ایک کرنٹ کنٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب اس کے پیچھے ایک پورا کنٹیکسٹ ہوتا ہے، 2 ورڈ سے یا 2-3 ورڈ سے ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے. اور فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں میرا بھائی ہے چھوٹا، میں اسے 3 بج گئے ہیں، 3 بجے اس کا ٹیوشن جانے کا ٹائم ہے، میں اسے کہتا ہوں جاؤ عزیر، چلے بھی جاؤ. ٹھیک ہے، اب یہ 2-3 ورڈز ہیں، لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد وہ پورا کنٹیکسٹ ہے. تو یہ ڈسکورس ہوتا ہے کہ 2-3 ورڈز ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک پورا کنٹیکسٹ ہے اور آپ کے اسپیکر یا لسنر کو پتہ چل گیا. ادھر ہی تھوڑی تھوڑی پریگمیٹکس بھی انوالو ہو جاتی ہے.
اور ہاؤ ڈو وی ٹیک پارٹ ان کمپلیکس کنورسیشن اینڈ انڈرسٹینڈ کوئکلی دا کانٹیکسٹ دا مینر دا وے آف دا اسپیکر ٹاکنگ. بالکل ہم جب عام کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کافی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور فوراً یعنی لیس دین 1 سیکنڈ اور لیس دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائکرو سیکنڈ 1 مائکرو سیکنڈ ہمیں سوچنا بھی نہیں پڑتا اور ہمارا کانٹیکسٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب ہم آپس میں فرینڈز بات کر رہے ہیں یا فیملی تو پھر تو یہ بہت جلدی یہ کانٹیکسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو اب ڈیفینیشن وغیرہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈسکورس ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ لینگویج بیونڈ دا سینٹینس. ٹھیک ہے نا, یہی مین چیز ہے جو ہمیں پریگمیٹکس اور ڈسکورس میں ڈفرینس بتاتی ہے کہ لینگویج بیونڈ دا سینٹینس یہ ہم نے دیکھنا ہے ڈسکورس میں. گو کہ یہ چیز ہم پریگمیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں بیونڈ دا سینٹینس, لیکن اس میں ہم انڈیویجول ورڈز کو پہلے لٹرل میننگ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو ابھی مزید اس بارے میں بات کرتا ہوں. So therefore the study of discourse analysis is concerned with the study of language of text and conversation. ٹھیک ہے, یہ ایک یعنی سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے کہ ڈسکورس میں چیز کو ایز اے ہول لیا جائے گا, ایک ٹیکسٹ کو, ایک پیراگراف کو, ایک کنورسیشن کو ایز اے ہول لیا جائے گا. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے میں نے ایک سینٹینس کا ڈسکورس کیا, اس طرح نہیں آپ کہیں گے. ایک سینٹینس کی ادھر اہمیت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے, یا تو وہ کسی اب وہ سینٹینس بھی کس کانٹیکسٹ میں یوز ہو رہا ہے اس سے آپ کچھ ڈسکورس انالیسس پہ کر دیتے ہیں, اس پہ بھی ہمیں بات کرتے ہیں. سو مینی لاسٹ چیپٹرز فار ایگزامپل گرامر, سنٹیکس, سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس, اس میں ہم کنسنٹریٹ کر رہے تھے کہ ایکوریٹ ریپرزنٹیشن آف فارمس. ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی اسٹرکچر, کوئی لائن, جیسے ہم نے سیمینٹکس میں بات کی اینیمیٹ نان اینیمیٹ کی بات کی ہم نے کہ اس طرح ہمیں میننگ کہ یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہیم برگر ایٹ دا برگر, بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ برگر ایٹ دا برگر واز ایٹن بائی بوائے, یا دا بوائے ایٹ دا ہیم برگر, ہمیں یہ کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ دا ہیم برگر ایٹ دا بوائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے سیمینٹکس میں دیکھا کہ نہیں, اس طرح میننگ ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح کی چیزیں ہم نے پریگمیٹکس میں بھی دیکھی کہ ڈائریکٹ اسپیچ ایکٹ کیوں یوز کرنی چاہیے, انڈائریکٹ کب یوز کرنی چاہیے, اور میننگ کس طرح افیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو لیکن لینگویج یوزر ہیں ہم, تو ہم بیونڈ دس ڈسٹنکشن ہم گرامر سے بہت آگے سوچ سکتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی کہ عزیر جاؤ یا جاؤ, تو اب یہ پورا صرف ایک فریگمنٹ ہے, ایک چنک ہے, لیکن اس میں پورا کانٹیکسٹ اور میننگ کنوے ہو پا رہا ہے. تو اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ نیوز پیپر ہے, اس میں ہم فریگمنٹس کو فائنڈ کر لیتے ہیں. یعنی اس میں فریگمنٹس کو فائنڈ کرنے سے مراد یہ کہ اس میں عام طور پر صرف فریگمنٹس لکھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی نیوز پیپر پہ لکھا ہے, آپ یہ مشاہدہ بھی کریں گے, ٹرینز کولائڈ ٹو ڈائی. ٹھیک ہے, مین ہیڈنگ یہ ہے, صرف یہ ٹرینز کولائڈ ٹو ڈائی. اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک پورا کانٹیکٹ, ہم نے پچھلے دن خبر سنی ہوگی, اچھا, یا خبر نہ بھی سنی ہو نا, ہمیں پتہ چل جائے گا اچھا جی 2 ٹرینوں کی ٹکر ہوئی ہے, کولائڈ کا مطلب ٹکر ہوئی ہے, ٹکر ہونا, اور 2 ڈائی, اور 2 بندے اس کے نتیجے میں مار گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہ کیا تھا کہ what really happened that the 2 trains collided and in this collision 2 passengers were dead. اصل میں تو مین سینٹنس یہ تھا, لیکن ہم نے صرف ایک فریگمنٹ یوز کیا. تو اب یہ دیکھیں اس میں یہ دونوں جو ہیں یہ اب گرامیٹیکلی تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکل رہا, ٹرینز کولائڈ ٹو ڈائی. تو کیا ہے کہ فرسٹ پارٹ کو ہم نے کہہ لیا ٹرینز کولائڈ کی کاز تھا, کاز کیا تھی کہ 2 ٹرینوں کی ٹکر ہوئی, اور سیکنڈ انسیڈنٹ کیا ہوا جو کہ ایفیکٹ تھا مرنے کا, کہ کاز اور ایفیکٹ ریلیشن شپ. یہ ہمیں ریڈنگ کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے, اس طرح ہمیں کنیکشن بنانے چاہیے. سملرلی وی فائنڈ ایٹ فوڈ کارنرز پہ بائی 1 get 2 free, اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ایک پیٹزا لیں یا ایک برگر لیں تو آپ کو 2 فری ملیں گے. تو اس میں اب ایک کنڈیشن لگا دیا کہ آپ ایک کام کریں گے تو دوسرا کام ہوگا, کہ کنڈیشن ہے اس میں. تو ہمارے پاس یہ ایبیلٹی یہ ہے کہ ہم کمپلیکس ڈسکورس کریٹ کر لیتے ہیں. یعنی ڈسکورس سے مراد ادھر آپ لے لیں ایک اسپیچ, ٹھیک ہے نا, یوزنگ جسٹ فریگمنٹس کے ذریعے ہم ایک پوری اسپیچ کریٹ کر سکتے ہیں, ایک پورا کانٹیکسٹ, ایک پورا بیک گراؤنڈ کریٹ کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ڈفرینس پہ پریگمیٹکس اینڈ ڈسکورس انالیسس کا. تو سب سے پہلے وہی میں بات کروں گا کہ شارپ باؤنڈری نہیں ہے ڈسکورس اینڈ پریگمیٹکس میں. ٹھیک ہے, لیکن جو سب سے مین ڈفرینس ہے
وہ یہ ہے کہ ڈسکورس میں ہم جیسے شروع میں بات ہم نے کر لی کہ ایک ٹیکسٹ کو، ایک کنورسیشن کو، یا ایک سپیچ کو، یا ایک پیراگراف کو ایز اے ہول لیں گے. ہم ایک سینٹنس کا ڈسکورس نہیں کرتے عام طور پر. آپ نے کبھی اگر دیکھا بھی ہو، ایون کہ پوئٹری میں بھی اس طرح ہوتا ہے. اینڈ ہاؤ دا کنیکشن بٹوین ورڈ، فریزز، سینٹینسز، پیراگرافس اینڈ آئیڈیاز. ٹھیک ہے، اس میں آئیڈیاز بھی آ جاتے ہیں کہ آئیڈیاز کے درمیان کنیکشن کس طرح کریٹ ہوا ہے. یہ چیزیں ہم آئیڈیاز وغیرہ والی پریگمیٹکس میں نہیں دیکھتے. ہاں لیکن ایک چیز آپ کو ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی بھی چیز کا ڈسکورس انالیسس کرنا چاہتا ہے، کسی بھی اسپیچ کا، کسی بھی ٹیکسٹ کا، اگر اسے باقی جو لنگوسٹکس کی جو برانچیز ہیں یا لنگوسٹکس کے پارٹس ہیں، جس میں سیمینٹکس، پریگمیٹکس، سنٹیکس، گرامر، ایون کہ فونالوجی اور فونیٹکس، اگر اس کی اس پہ گرپ نہیں ہے تو اس کا ڈسکورس اچھا نہیں ہو سکتا. یعنی ڈسکورس تک بھی ہمیں پہنچنے کے لیے ان ساری چیزوں کی انفارمیشن ہونی چاہیے. ہم جب کسی کا پراپرلی ایک ڈسکورس کرتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو ذہن میں لاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں، پھر ہی وہ بہتر ڈسکورس انالیسس ہو سکتا ہے. ادروائز اگر آپ ڈائریکٹ ڈسکورس پہ چلے جائیں، آپ کو گرامر کا پتہ نہیں ہے، آپ کو سنٹیکس کا پتہ نہیں ہے، فونیٹکس، فونالوجی کا نہیں پتہ، آپ کو سیمینٹکس، پریگمیٹکس کا نہیں پتہ، یعنی اگر آپ کو ایک چیز کا لٹرل میننگ ہی نہیں پتہ، آپ کیسے اس چیز کے کنٹیکسچوئل میننگ پر پہنچ سکتے ہیں. گو کہ ہم ایز اے نیٹیو اسپیکر ہم اس چیز کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، اس چیز کو ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن نیٹیو اسپیکر کو بھی جب اس چیز کا لٹرل میننگ بھی پتہ ہوتا ہے، کہ اگر اسے پتہ ہونا کہ ایک سینٹنس، فار ایگزامپل میں اپنے جب بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ جاؤ چلے جاؤ، اب چلے بھی جاؤ، تو اب اسے چلے بھی جاؤ کا لٹرل میننگ بھی پتہ ہے. اگر اسے کنٹیکسچوئل میننگ پتہ چل گیا نا تو اسے لٹرل میننگ بھی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. اور یہ ہے کہ مین ڈفرینس یہ بھی ہے کہ پریگمیٹکس میں نے وہی بتایا کہ ورڈز میننگ ریگارڈنگ کانٹیکسٹ، اور اس میں انوالو ہوتا ہے ایک سینٹنس بھی انوالو ہو سکتا ہے، ایک فریگمنٹ بھی، ایک اسٹرکچر بھی. پریگمیٹکس میں ہم ایک سینٹنس کو بھی سمپلی اس کا پریگمیٹک انالیسس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کانٹیکسچوئل میننگ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایون کہ پریگمیٹکس کے لیے بھی ہم ڈکشنری کی ہیلپ لے لیتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ ڈکشنری میں بتایا تھا کہ یہ جو ورڈ ہے یہ کس کس کانٹیکسٹ میں یوز ہو سکتا ہے. اور جو ٹیکسٹ کی کوہیرنس ہے وہ سمپلی کوہیسیو ڈیوائسز پر مشتمل نہیں ہوتی کہ آپ یوز کر لیں فرسٹلی سیکنڈلی. کوہیسیو ڈیوائسز سے مراد ہوتی ہیں کہ جو کنیکشن جوڑنے کے لیے ہم ورڈز یا فریگمنٹس یوز کرتے ہیں. اینڈ، ہاؤ ایور، دیئر فار، مور اوور، فرسٹلی، سیکنڈلی، تھرڈ، بٹ، اینڈ، نور، ہاؤ ایور، آل دو، یہ ساری چیزیں. تو اب یہ نہیں کہ آپ صرف یہ کر کے جی آپ کا بڑا اچھا ٹیکسٹ ہو گیا، نہیں، آپ کو آئیڈیاز کو ارینج بھی کرنا ہوتا ہے. اب جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ اسی چیز کے بارے میں ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتا دیا کہ جو تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو سکتا ہے ڈسکورس اینڈ پریگمیٹکس میں. باقی آپ مزید اگر سرچ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عام طور پر تو یہی مین ڈیفرنس ہے، یعنی سب سے مین ڈیفرنس آپ یہی رکھیں کہ ڈسکورس میں ایک پوری ٹیکسٹ اور کنورسیشن کو ہم، فار ایگزامپل اگر ایک بک ہے تو اس کا ڈسکورس کس طرح ہو سکتا ہے. ایک سینٹنس تو نہیں لیں گے، یا ایک پیراگراف لے سکتے ہیں، ایک چیپٹر آپ لے سکتے ہیں، یا ایک سیکشن لے سکتے ہیں، تو اس کا آپ ڈسکورس انالیسس کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک سینٹنس لیتے ہیں تو ایک سینٹنس میں دیکھیں پوری انفارمیشن تو ہے ہی نہیں، پورا آئیڈیا تو ایک سینٹنس میں دینا مشکل ہے نا. دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر یہ دیکھیں ٹرینز کولائڈ ٹو ڈائی، اگر آپ کو اس کا بھی کانٹیکسٹ نہیں پتہ تو آپ اس کا بھی ڈسکورس نہیں کر سکتے. اس کا کانٹیکسٹ پتہ ہے تو آپ ڈسکورس کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پیچھے ایک پورا کانٹیکسٹ ہونا چاہیے. تو ایک پیراگراف جب ہوگا تو تب ہی آپ اس رائٹر کی تھاٹ تک بھی پہنچ سکیں گے، کیونکہ جب آپ ایک پورا پیراگراف لیں گے پھر ہی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رائٹر جو ہے اس کا سنٹیکس پیٹرن کیا ہے اور وہ سیمینٹک میننگ کو کس طرح یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ زیادہ ہیپونیمی یوز کرتا ہے یا پولیسمی یوز کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں افیکٹ تو کریں گی نا اسے. لہذا اس لیے ڈسکورس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ کو لیتے ہیں یا ایک پوری اسپیچ کو. آدھی اسپیچ کا انالیسس بھی نہیں کیا جا سکتا. اسپیچ میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اگر آدھی اسپیچ کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کا ڈسکورس یقیناً غلط ہوگا. ہو سکتا ہے جو ایک بندے نے آدھی اسپیچ میں کہا ہے اس اگلی آدھی اسپیچ میں اس نے کچھ اور کہا ہو. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت نا پتہ چل گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے انٹرپریٹنگ ڈسکورس، اور اس میں ہم دیکھیں گے کوہیجن کو.
تو یہ تھا آج کا لیکچر. اگر آپ کو سمجھ آ چکا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو یور فیڈ بیک. کوئی بھی آپ کو غلطی نظر آئی ہو, کوئی بھی شارٹ کمنگز لیکچرز میں نظر آتی ہو, تو آپ اسے کمنٹس میں شیئر کر دیا کریں. جزاک اللہ خیرا اینڈ تھینک یو.